السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور حدود پر مشتمل ہے۔ حدود اس کا سب سے اہم موضوع ہے۔ حدود سزاؤں کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی شخص چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، یا کوئی شخص زنا کرتا تھا تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، یا شادی شدہ شخص یا شادی شدہ عورت زنا کرتے تھے تو ان کو رجم کر دیا جاتا تھا۔ ان سزاؤں سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو جرائم جنم لے رہے ہیں ان کو بالکل جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر دیا جائے۔ بالفرض کوئی شخص چوری کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کوئی زنا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے حدود لگائی جائیں گی، تو کبھی بھی ان کاموں کے اندر وہ ملوث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس میں سستی برتی جائے گی تو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے رونما ہوں گے۔ چنانچہ ہمارے پاکستان کے اندر آئے دن کبھی ڈکیٹی کے واقعات، چوری کے واقعات، زنا کے واقعات، اسی طرح زیادتی کے واقعات بہت زیادہ کثرت سے پائے جا رہے ہیں۔ انہی کی ایک کڑی پچھلے دنوں میں لاہور موٹروے پر ایک واقعہ پیش آیا جس میں عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اسلامی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو کبھی بھی لوگ آئندہ اس قسم کی جرت نہیں کریں گے کہ وہ ایسے واقعات کے اندر ملوث ہوں۔ چنانچہ حکام وقت کو چاہیے کہ اسلامی حدود کے مطابق ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام عورت سے متعلق سفر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں، کہ ایک مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری عورت تو سفر حج کے لیے نکل چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی اس کے ساتھ سفر حج کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں تو جہاد سفر میں نام لکھا چکا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑو، تم سفر حج پر نکل جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محرم کے ساتھ جانا زیادہ اہم تھا بنسبت سفر جہاد کے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی عورت بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس کے ساتھ الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی، بیٹا یا اس کے ساتھ اس کا والد موجود ہو۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عورت اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے وہ بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی عورت سفر پر نکلے اپنے محرم کو لازمی ساتھ رکھے تاکہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔